بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا نظام تعلیم، عہد رسالت، خلافت راشدہ اور بنی امیہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ آج اس سلسلے میں ہمارا 21ویں نشست ہے اور ابھی تک ہم نے اس کے باب اول سے باب 4 مکمل کر چکے ہیں، اور باب 5 عہد خلافت راشدہ کا بھی ہم کافی مطالعہ کر چکے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے چھوٹوں کو آگے بڑھانا۔ مدینہ کے مجلس شیوخ، مجلس شورا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس بھی شریک کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ بعض سن رسیدہ بزرگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فہم و فراست کے پیش نظر ان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ عہد خلافت راشدہ میں 7 بزرگ صحابہ فقہ کی تعلیم کے لیے ممتاز تھے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہم۔ یہ اپنے دور کے بہترین استاد بھی تھے۔ دور جہالت کے قصے اور اشعار۔ صحابہ خوشباش سے اشعار سناتے تھے۔ تابعین کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وہ حضرات آپس میں اشعار سناتے ہیں اور زمانے جاہلیت کی جنگوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ عہد بنی امیہ۔ خلافت راشدہ کے بعد بنی امیہ کی خلافت قائم ہوئی، جو 90 سال تک 40 سے 132 ہجری تک قائم رہی۔ حالانکہ اس دور حکومت میں چند اصولی تبدیلیاں واقع ہو گئی تھیں، جن کی وجہ سے اس دور کو خلافت راشدہ سے جدا شمار کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دور خلافت راشدہ سے فروتر ہے، مگر یہ تبدیلیاں حکومت کے اعلیٰ طبقے میں پیدا ہوئی تھیں اور محدود درجے میں تھیں، ورنہ پورا نظام حکومت، جہاد و غزوات، نظام قضاء و افتاء، نظام تعلیم و تربیت، نظام صلاۃ و حج، سب سابقہ نہج پر ہی چلتا تھا۔ مزہ برآں یہ بات کہ اس نظام حکومت اور ریاست کو چلانے والے سارے کارگر وہ تابعین تھے جن کی تربیت صحابہ کرام نے کی تھی، یا وہ تبع تابعین تھے جن کی تربیت تابعین نے کی تھی، جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بہترین زمانہ میرا دور، پھر جو اس کے بعد آئے، پھر جو اس کے بعد آئے۔ ان تینوں نسلوں کے بہتر ہونے کی اطلاع اس حدیث میں دی گئی تھی۔ اس وجہ سے مسلمان علماء کے نزدیک صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار مبارک اور محترم سمجھے جاتے ہیں۔ تاریخی نقطہ نظر سے بھی خلافت بنی امیہ دوسرے ادوار سے افضل تھی۔ مشہور مورخ حافظ ابن کثیر 1300 اور 1372 زیر ہجری میں البدایۃ والنہایہ میں لکھتے ہیں، بنی امیہ کے دور میں جہاد کی گرم بازاری تھی۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور شغل نہ تھا۔ اسلام کا حکم مشرق و مغرب اور بحر و بر میں بلند تھا۔ انہوں نے کفر اور کفار کو سرنگوں کر دیا تھا۔ مشرکوں کے قلوب میں مسلمانوں کے رعب بھر دیے گئے تھے۔ مسلمان جس علاقے میں جاتے اس کو فتح کر لیتے تھے۔ ان کے غزوات میں اور ان کے ہر لشکر میں کبار تابعین کے علاوہ صلحاء، اولیاء اور علماء کی بڑی جماعت شریک ہوتی تھی۔ ان کی ذات و برکت کے سبب اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فرماتا تھا اور فتح حاصل ہوتی تھی۔ ان لشکروں میں جتنے ہی لوگ مستجاب الدعوت ہوتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعد کے لکھنے والوں نے بنی امیہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، زیادتی کی ہے اور ان کے ہر قسم کی بیجا تنقید کا ہدف بنایا ہے۔ اب باب 6 عہد بنی امیہ، ہم اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سے 60 ہجری۔
بنی امیہ کے خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تدبیر و انتظام کے معاملے میں وہ مشہور زمانہ تھے۔ انہوں نے اسلامی حکومت کا نظم بہت عمدہ طریقے سے سنبھالا، فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بحری جہاد میں حصہ لیا اور شام کے ساحل کے قریب واقع جزیرہ روڈس کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ جزیرہ روڈس میں جو مسلمان رہ پڑے تھے پر مشہور تابعی حضرت مجاہد بن جبیر درس قرآن دیا کرتے تھے، اور نیز حضرت کعب بن احبار کی بیوی کے لڑکے طبیب بھی قرآن کی تبلیغ دیا کرتے تھے۔ وہاں مشہور تابعی حضرت مجاہد بن جبیر درس قرآن دیا کرتے تھے، نیز حضرت کعب بن احبار کی بیوی کے لڑکے طبیب بھی قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ جامع کروان روایت فاروقی کی اتباع میں افریقہ کے نو مفتوحہ ملک میں حضرت امیر معاویہ نے نئی چھاؤنی آباد کی۔ انہوں نے عقبہ بن نافع فاتح افریقہ سے کہا کہ ایک موزوں مقام پر چھاؤنی بناؤ۔ انہوں نے کارواں کا شہر 50 ہجری میں آباد کیا۔ آبکاری میں بھی اصول فاروقی کی پیروی کی، وسط میں جامع مسجد تعمیر کی، پھر اس مسجد میں اعلیٰ تعلیم دین اور فقہ کی انتظام فرمایا۔ اس علاقے میں دین کی تعلیم کا یہ بڑا مرکز ثابت ہوا، جہاں دور دور سے طلباء حصول علم کے لیے آتے تھے۔ قرون تیونس کے ساحل پر واقع بڑی بندرگاہ تھا، بڑی قافلوں کا بھی گزر تھا اور تجارت کی منڈی تھی۔ مدت تک اغلابہ کی سلطنت کا مرکز رہا۔ تاریخ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ سے بہت دلچسپی تھی۔ اس غرض کے لیے انہوں نے یمن سے ایک معمر شخص عبید بن شریح کو دمشق بلایا تھا۔ کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر 215 سال تھی۔ وہ یمن کے بادشاہوں کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ تاریخ کے موضوع پر انہوں نے 2 کتابیں لکھیں، اخبار ماضین اور کتاب امثال۔ یہ اولین کتابیں ہیں جو عہد رسالت میں لکھی گئیں۔ اس سے امیر معاویہ کے تاریخی ذوق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور دوسری خلیفہ عہد بنی امیہ میں ہے خلیفہ عبد المالک بن مروان 65 سے 86 ہجری۔ عبد المالک بن مروان جب خلیفہ بنے تو ملک کی حالت ابتر تھی، انتشار تھا، طوائف ملوکی تھی۔ اس نے اپنے تدبر اور حکمت سے تمام مشکلات پہ قابو پایا اور ہر جگہ امن و امان قائم کیا، سلطنت کو مستحکم کیا۔ خلافت بنی امیہ کا جڑ جمانے والا در حقیقت عبد المالک ہے۔ اس نے انتظامی امور میں دلچسپی لی، نظم حکومت میں وسعت دی، اس کو استحکام بخشا۔ اب تک اسلامی مملکت میں ایرانی اور رومی سکے چلتے تھے، اس نے سب سے پہلے اسلامی سکے رائج کیے۔ اب تک دفتری زبان ایران میں فارسی، شام میں سریانی اور مصر میں قبطی تھی۔ عبد المالک نے ساری مملکت میں عربی کو دفتری زبان بنا دیا، ہر جگہ دفاتر عربی زبان کی میں منتقل ہو گئے۔ دم اس کے اور بھی فائدے ہوئے، ہر جگہ عربی پڑھنے والوں کو، عربی جاننے والوں کی مانگ بڑھ گئی، عربی کاتبوں اور عربی خوش نویسوں کی طلب بڑھ گئی، اس لیے عربی دانی اور کتابت کے جانب لوگوں کا توجہ بڑھ گئی۔ کچھ لوگوں نے کتابت میں بامعنی ادیب کی ترقی کی، کچھ لوگوں نے کتابت بامعنی خطاطی کی ترقی کی۔ اس دور سے فنی ادیب اور فنی خطاط پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ جامع زیتونیہ 75 ہجری۔ تیونس کے ساحل پر رومی دور میں یہاں ایک قلعہ تھا۔ عبد المالک کی جانب سے یہاں حسان بن نعمانی والی مقرر ہو کے آئے۔ انہوں نے سب سے پہلے قلعے کو مسجد بنایا۔ چونکہ قلعہ ایک کونے میں زیتون کا درخت اگا ہوا تھا، اس لیے اس کا نام جامع مسجد زیتونہ پڑ گیا۔ ابتدا میں ایک سادی سی مسجد تھی اور چھوٹی بھی تھی، پھر امیر عبیداللہ بن حجاب نے 114 ہجری میں اس کو دوبارہ مرمت کرائی، مسجد کو وسیع کیا اور خوبصورت بنایا۔ اس لیے عموماً مورخین عبداللہ ہی کو اس مسجد کا بانی لکھ دیتے ہیں۔ جب وہاں پر اغلابہ کی حکومت تھی تو انہوں نے اس کی مرمت کرائی اور اثر و نو خوبصورت انداز میں تعمیر کیا۔ زیادہ اللہ ثانی اغلی کے دور میں 250 ہجری میں دوبارہ تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد اور مدرسہ آج بھی قائم ہے
اور اسلامی دور کا قدیم ترین مدرسہ ہے۔ جامعہ واسط عبد المالک کے دور کا اہم ترین واقعہ خوارج کی بغاوت کو فروغ کرنا تھا۔ خوارج کا مرکز عراق تھا۔ حجاج بن یوسف عراق کا گورنر اس کو سرکوبی کے لیے مامور تھا، اس لیے ضرورت محسوس کی کہ کوفے اور بصرہ کے درمیان ایک اور چھاؤنی بنائی جائے۔ اس نے واسط کا شہر آباد کیا اور نئی چھاؤنی قائم کی۔ یہاں اس نے عالیشان مسجد تعمیر کرائی اور پھر اس میں فاضل اساتذہ کو تدریس و درس کے لیے مقرر کیا۔ بڑی جلد یہ مسجد تدریس کا مرکز بن گئی۔ امن و امان کام ہونے کی وجہ سے تعلیم کو فروغ حاصل ہوا اور درس و تدریس میں اضافہ ہوا۔ کوفے اور بصرے کے درمیان ہونے کے سبب اس کا نام واسطہ رکھ دیا گیا۔ تفسیر قرآن عبد المالک کی یہ فضیلت حاصل ہے کہ سب سے پہلے اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھوائی۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر نے عبد المالک کے لیے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ بادشاہ نے خزانے میں اس کو محفوظ کرا دیا۔ اس تفسیر کے راوی ان کے شاگرد عطار بن دینار ہیں، اس لیے عوام میں یہ تفسیر عطار بن دینار کے نام سے مشہور ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی دوسری نشست میں تیسرے خلیفہ بنو امیہ خلیفہ ولید بن عبد المالک کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔